استغفر الله 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 الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا هو الحي القيوم. ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. ألا خبردار لہ الخلق والامر، وہی تخلیق کرتا ہے، اسی کے لیے تخلیق ہے، اسی کے لیے خلق کرنا ہے اور اسی کے لیے حکم دینا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ لوگوں کا شکوہ ہے کہ برکت ختم ہو گئی، برکت نہیں ہے، پہلے ایک کماوے 10 کھاوے، بہت پرانا ڈائلاگ ہو گیا، پہلے ایک کماوے 10 کھاوے، اب 10 کماوے پھر بھی بچت نہیں، ضائع ختم۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ برکت والا وقت تھا، میرا ہر اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی طرف اس کا یہ برکت والے وقت کا جواب اس کو دینا یہ ہے، وقت میں برکت نہیں، برکت اصل جو برکت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے۔ اے نبی میرا نام لیا کرو، سورہ رحمان آخری آیت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اے نبی تیرے رب کا نام ہی بڑی برکت والا ہے، تبارک اسم ربک، برکت آ گئی، تبارک اسم ربک، اے نبی تیرے رب کا نام ہی برکت والا ہے۔ شکوہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے، کمانے والے 10 ہیں، کھانے والے بھی 10 ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، قیامت تک کوئی بولے کہ برکت نہیں ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کس منہ سے کہہ رہا ہے۔ اگلی بات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورۃ ملک آیت نمبر 1، پہلی آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت کو اور کھولا کہ تیرے برکت والی ذات، تبارک الذی، برکت والی ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، با مانے ساتھ کے آ رہے ہیں، بی یدہ الملک، اس کے ہاتھ کے ساتھ، لفظی معنی، مفہومی معنی جو محاوری معنی کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے، بیدہ الملک وہو، اور وہ، علی پر، لفظی معنی پر کیا آتے ہیں، علی پر کیا آتے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، مدعے کی بات۔ تو بات یہ، نام برکت والا، ذات برکت والی، تو برکت کدھر ہے؟ وقت میں برکت ہے یا تمہارے عمل میں برکت ہے؟ تم اللہ کی ذات کو اپنے قریب کیوں نہیں کرتے؟ آج چائنا کا نام بہت چل رہا ہے، مارکیٹ میں چائنا کا نام بہت چل رہا ہے۔
کیا وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جس چیز سے اسلام کی شناخت ہوئی تھی، نبی پاک نے نبوت سے پہلے دعویٰ کرنے سے پہلے جس چیز کو سامنے رکھا تھا، دیانتداری، وہ کفار کے پاس ہے، وہ چائنا کے پاس، یہی چیز جو ان کو اوپر اٹھا رہی ہے۔ باقی تو کیا ہے، باقی تو ملک کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تازہ فریش جو نا، بالکل تازہ زخم لگا کراچی کو، یہ گل پلازہ سانحہ، خوفناک حادثہ، گویا ایک قیامت کا منظر تھا۔ اندر سے جب اس کی کنڈیشن دکھائے گی تو ایسا لگتا ہے اسے قیامت کا منظر ہے۔ جناب پتلے لٹکے ہوئے ہیں، جگہ جگہ راکھ بکھری ہوئی ہے، کوئلہ جلتا ہوا کوئلہ، ہر چیز راکھ ہو گئی ہے۔ کیا جی 500 دکانوں کی جگہ تھی، جناب انہوں نے 1200 دکانیں بنا دی۔ جناب وہ ادھر فائر کا انتظام نہیں تھا، جناب وہ دوسرا رستہ نہیں تھا نکلنے کے لیے، جناب وہ حکومت نے گاڑیاں دیر سے پہنچائی، جناب وہ اب عمارت گر چکی ہے، جناب وہ پورا کراچی آیا ہوا ہے، جناب کہ لاشیں اٹھائیں گے تو ملبے سے ہی اٹھائیں گے، مطلب ملبہ اٹھانا نہ دیں گے۔ اور ہر بندہ شکوہ کر رہا ہے کہ یہ کوئی کہہ رہا ہے جناب وہ سپر ہائی وے پہ جو کیمرے لگے ہیں جناب وہ حکومت نے ذات کے لیے لگائے ہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، حکومت نے ذات کے لیے لگائے ہیں، لیکن اصل کھیل کون کھیل رہا ہے، یہ کون کب سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ واضح کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میں مالک ہوں ملک کا۔ تم اسباب کی طرف پھرتے ہو، تم کہتے ہو اس حکمران نے یہ کر دیا، اس حکمران نے یہ کر دیا۔ آگے چلو، آگے بات سنو ذرا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من المیت، یہ دیکھو ہے نا زندگی موت کا کھیل۔ تخرج الحي من المیت، نکالتا ہے تخرج الحي من المیت، زندہ سے مردہ کو، اور تخرج المیت من الحي، پھر مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ زندگی موت کا کھیل کون کھیل رہا؟ آپ رحمان کو بھول جاتے ہو۔ ابھی نیا کوئی ثانیہ آئے، نیا کوئی حادثہ آئے، یہ انسان اس کو روک نہیں سکتا، پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ قرآن کی آیت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کے سامنے بھی پڑی جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اتنی بڑی مصیبت بھی آ جاوے نا کہ پہاڑ جتنی مصیبت ہو، پہاڑ جتنی اونچی، اتنی بڑی مصیبت آ جاوے تو اس کے سامنے بھی پڑھتے نا افحسبتم، تو پہاڑ بھی ہل جاوے، اتنی بڑی مصیبت بھی راکھ ہو جاوے۔ نبی کا فرمان ہے۔ آیت کا جو الفاظ ہیں وہ دل کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ افحسب، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے
کہ ہم نے تمہیں بس بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے میری طرف لوٹ کے نہیں آنا. اس آیت قرآن کے اندر جس جگہ پہ کوئی ایمان والا بندہ جس کو پڑھ کے پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے، پہاڑ ایسی مصیبتوں کو روک سکتا ہے، یہ جو سیلاب آیا تھا، پچھلے سونامی آئی تھی، سیلاب آیا تھا، پھر پہاڑ پھٹ گیا تھا، اس سب کو روک سکتا تھا وہ شخص جس کے پاس اس قرآن کی طاقت ہوتی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ آیت کیا بول رہی ہے؟ کب غور کریں گے غور کرنے والے؟ یہ صرف قرآن کے اندر پڑھتی رہے گی بس، یا کوئی نہیں اس کی طاقت کو حاصل کرنے والا ہے، یا کوئی ساتواں خلیفہ نہیں بن پائے گا؟ کیا اس سلطنت عثمانیہ کے بعد کیا نئی سلطنت اسلامی نہیں آئے گی؟ کیا جدھر فرعون ہوتا ہے ادھر موسیٰ نہیں آتا؟ کیا موسیٰ فرعون کے گھر میں پلا. کس نے پالا؟ فرعون کئی بچے اس نے قتل کر دیے. آج وہی بنی اسرائیل جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر پار کرایا، سمندر پار کروایا، وہی بنی اسرائیل ہے نا یہ جن کا بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں. ان کی جو نا وہ برانچوں کا بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. خیر ابھی فرعون دجال اگر یہی بن گئے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی موسیٰ اتاریں گے. پر وہ تو اپنی جگہ موسیٰ ہوگا، پر امت میں کوئی ایسا نہیں جو خیر میرے نزدیک والعصر ہے ہر وقت میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں اور زندگی کے ہر لمحے میں. والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے وقت کی. کبھی اس کا معنی گھومتا ہے تو قسم ہے عصر کے وقت کی، کبھی معنی گھومتا ہے تو قسم ہے ایسے وقت کی جو بہت تیز ہے، گویا کہ ہلچل ہے. کوئی جاندار ہے، کوئی درخت ہے، کوئی جانور ہے، کوئی انسان ہے، کوئی بھی شے ہے وہ حرکت میں ہے. گویا عصر کا ہی وقت ہے، غروب آفتاب ہونے والا ہے. اس وقت کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں، ایک رفتاری نفسی وقت کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں. رحمان فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے اس وقت کی جو عصر کا وقت ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان تو نقصان میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا. آمنوا، ایمان لایا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس کو کھولیں گے. ایمان کس چیز کا نام ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے، جو افحسبتم کی آیت پڑھ کے پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے؟ وہ ایمان ہے کیا؟ وہ شخص کون ایمان والا بنے گا؟ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تم سے روٹی نہیں چاہیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تم سے کھانا میرے پاس پہنچاؤ، نہ تمہارے ہاتھوں سے مجھے کھانا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ بے شک ہم ہی رزاق ہیں. ان اللہ هو الرزاق،
لفظی ترجمہ تو اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ میں رزاق ہوں، میں سب کو کھانا کھلاتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں واقعہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سلطنت دی تھی۔ تقریباً ان کا جو تخت تھا وہ ہواؤں پہ چلتا تھا، اور جانوروں کی بولی ان کو آتی تھی۔ تو واقعہ کی حقیقت تو نہیں پتا، لیکن یہ کہ وہ اس کی دلیل سچی ہے کہ راوی سچے ہیں کہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس کا نہیں پتا، پر یہ کہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ کہ میں آپ کی تخلیق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو پھر بھی ان کے بار بار اصرار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پر مان گئے۔ کئی مہینوں تک کھانا پکتا رہا، جناب ہوائیں چل رہی ہیں، کھانا خراب نہ ہو، پک رہا ہے، جنات بھی لگے ہوئے ہیں، اور تخلیق بھی لگ رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، پکائی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب کھانا بہت پک گیا نا، بہت ڈھیر پک گیا، مطلب کہ انا کھانا پک گیا، انتہا کا کھانا پکنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ کو اپنی مخلوق کو بھیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ بتائیے کتنی مخلوق کو بھیجا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق بھیجی، مچھلی۔ وہ مچھلی نے ایک لقمے میں ہر چیز کھا لی، اور مچھلی نے شکایت کی سلیمان کو کہ تم نے ہمارے یہاں جو نا پیٹ خالی رکھا ہوا ہے، ہمیں تم نے ہمارا پیٹ نہیں بھرا، دعوت پہ بلایا پھر بھی بھوکا رکھا۔ اس نے ایک ہی لقمے میں سب کھا ڈالا۔ اب اندازہ لگائیے، یہ ہے رزاق، اس نے اتنی تخلیق پیدا کی ہے۔ اگر سائنسی طور پر بھی آج کا ٹیکنالوجی بہت ہو گئی ہے، انسان سمندروں کی تہوں میں اتر چکا ہے، اس کو آج تک پھر بھی سمندر کی تہ اس کی نا زمین نہیں ملی۔ سمندر اتنی گہرائی میں ہے، وہاں بہت بڑی بڑی تخلیقات ہیں۔ پانی کے اوپر جو تخلیق آتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، وہ ایک انسان کی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ جو نیچے تخلیق ہے جو گہرائیوں میں ہے وہ بہت ہائی لیول کی تخلیق ہے، وہ اوپر نہیں آتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، پر اللہ تعالیٰ سب کو پال رہے ہیں۔ وہاں لائٹ نہیں جاتی، اب اتنی تخلیق کو ایک ذات رزق دے رہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ اپنی ذات تو کہتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ پیچھے بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، مقصد عبادت ہے۔ اب غور کریں گے تو عبادت کے لیے، سجدے کے لیے، تسبیحات کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے اور سجدے کے لیے، اور جو عبادتیں ہیں جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، اس طرح ساری عبادتیں فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے علاوہ بھی اور تخلیقات ہیں، جیسے پہاڑ ہو گئے، سورج ہو گیا، چاند ہو گئے، اور جتنی تخلیقات زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور زمین آسمان کے اندر ہیں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، کبریائی بیان کرتی ہے، ان کے آگے سجدے کرتی ہے۔ تو عبادت تو سب کر رہے ہیں، ہمیں کون سی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ ہمیں ہماری عبادت میں اور ان کی عبادت میں بس اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے جو جن کے جذبات نہیں ہیں، جانور بنائے جن پر قاعدے قانون کوئی کتاب نہیں اتری، ان کو پیدائش میں ہی ان کو بتا دی جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنے ہیں، یہ عبادت کرنی ہے، بس ختم، آپ کی لائف یہ ہے۔ ہر جانور اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مکھی کو لے لیں، صبح شام کو اس نے جانا ہے تو صبح اس نے آنا ہے، مچھر کو لے لیں، شام کو اس نے آنا ہے تو صبح اس نے چلے جانا ہے۔ ہر تخلیق اپنے دائرے کے اندر گھومتی ہے، عبادت کرتی ہے اور مٹ جاتی ہے۔ انسان اپنے ذات کو بھی نہیں جانتا، اپنی بولی بھی نہیں جانتا۔ جس علاقے میں جس جگہ پیدا ہوتا ہے وہاں کی بولی بچپن سے سیکھتا ہے،
کھانا پینا چلنا دیکھتا ہے، ماحول سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو عروج پر، انسان کی سوچ کو عروج دیا ہے۔ انسان سوچنے پائے تو چاند تک چلا جاتا ہے، اور اگر سوچ بند کر لے تو انسان تخلیق کے آگے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی اصل حقیقت ہے، یہاں تک گر جاتا ہے انسان۔ اور انسان اور سوچ بند کرے تو اپنی ذات کے مفاد کے لیے انسان سوڈانی دشمن بھی بن جاتا ہے، جو سونا بیچنے کے لیے اپنے ہی ملک کے بندوں کو کاٹ کے پھینک رہے ہیں۔ یہی انسان ہے۔ خیر، للہ خزائن السماوات والارض، زمین آسمان میں جو خزانے سب اللہ کے ہیں، کسی کی ذات کے نہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان وہ تخلیقات ہے جس پر اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ہم نے اپنی جو کتاب قرآن کس کو دیا؟ انسان کو دیا۔ ایک اور آیت واضح فرمائی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت، اپنا علم کی میراث، جو اصل میراث ہے، جو اصل خزانہ ہے، اپنی معرفت کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان۔ یوں سمجھے کہ حضرت آدم کو جب بنایا گیا تو فرشتوں کو سجدہ ریز کیوں کروایا گیا؟ حضرت آدم کے پاس کوئی چیز تھی تو نا جس کی وجہ سے حضرت فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا، اور شیطان جو ہے وہ اکڑ پڑا۔ وہ بھی جن ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ جنات میں سے شیطان اکڑ پڑا کہ میں جناب ایسا ہوں تو یہ ایسے ہیں۔ تو انسان اشرف اور اس کی عبادت میں عروج کب آتا ہے؟ اچھا، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ باقی جو جتنے جاندار ہیں، انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے جانور ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی روح نہیں ڈالی، انسان ہی میں اپنی روح ڈالی ہے بس۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، آدم میں اپنی روح ڈالی، آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈالی۔ انسان کے علاوہ کسی تخلیق میں اپنی روح نہیں ڈالی۔ بھلے چاند تخلیقات بہت زیادہ ہیں، 4 پاؤں پہ چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، کتنی تخلیق اللہ کی، پر انسان میں اپنی روح ڈالی، قیمتی سرمایہ، اور اسے اپنی کتاب عطا کی، اور اس کی سوچ کو پروان چڑھایا، اور اسے پیدا کیا تو خلق الانسان ضعیف، کمزور سے کمزور، اور اس کی سوچ کی کوئی حد نہیں، اور ہر جاندار کی حد ہے سوچ کی کہ وہ سوچتا ہے حدود کے اندر۔ انسان سے اللہ تعالیٰ نے پھر قاعدہ قانون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین پہ چلنے والی جو تخلیق بنائی وہ انسان ہے، جس کی سوچ کی کوئی حد نہیں، جو کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور اپنی کتاب عطا کی، اس میں اپنی روح پھونکی۔ اب عام تخلیق کی جو عبادت ہے وہ فکس ہے، اور اس کا عادت بھی فکس ہے، اس کا، اور ہر تخلیق کو علم ایک حد تک دیا گیا ہے۔ انسان کے پاس علم جتنا چاہے حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا جو معرفت ہے، اپنی صفات ہیں، قرآن پاک میں فرمایا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، لفظی ترجمہ تو مجھے بھی یاد نہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ درختوں کو قلم بنایا جائے اور سمندر کو سیاہی بنائی جائے، درختوں کو قلم بنایا جائے اور سمندر کو سیاہی بنائی جائے، تو ہماری جو باتیں ہیں وہ مطلب جو ہماری صفات ہیں، جو ہمارا علم ہے، اسے کوئی انسان مطلب کہ درخت مٹ جائیں اور سیاہی مٹ جائے، پر ہماری جو علم کی جو باتیں ہیں وہ پوری نہ ہوں،
اتنا علم ہے، تو ان کون ہے جو اس کو حاصل کرے گا؟ اور دوسری بات جو بات چل رہی تھی کہ انسان سے کون سی عبادت چاہیے، تو وہ اس عبادت میں یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کو محبت والی عبادت چاہیے۔ اس کی وجہ آپ یہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے گناہوں پر سزا تو دیتے ہیں، ایک گناہ پر گناہ کرے گا آدمی تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نہیں کرتے تو پھر اس کو بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ نیکی ایک کی ہے، گناہ بھی نیکی بھی ایک لکھنی چاہیے تھی، نیکی کو تو 10 کیوں لکھتے ہیں؟ رمضان نے ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، خیر اللہ تعالیٰ انسان سے کون سی عبادت چاہتے ہیں، وہ یوں سمجھے کہ گناہ ایک حدیث ہے نبی پاک کی کہ اگر تم سارے پرہیزگار ہو جاؤ، گناہ چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں اور مطلب شفٹ کر دے، کہیں اور بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ زمین پہ ایسے لوگ پیدا کرے جو گناہ بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ اور اگر آپ کو بات اور سمجھنی ہے تو یوں سمجھیے کہ ٹیمپریری جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا اور وہاں پر ان سے گناہ کروایا گیا، اور ان کو پھر جنت سے اتار کر ان سے توبہ کروائی گئی، اور اس توبہ کو قرآن میں درج کیا گیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ کہا گیا کہ تم ایسا عمل نہ کرنا کہ جس سے تم نقصان اٹھاؤ۔